کی بارگاہ عظیم بارگاہ قدس سرکار وصیت مآب رضی اللہ عنہ میں حاضری ہوئی تو وہاں سے میں نے گارڈن جانا ہوا اور وہاں پر ایک غار کی زیارت ہوئی جس کا ذکر قرآن کر رہا ہے، یعنی کہ اصحاب کہف رضی اللہ تعالی عنہ کا غار، ایک غار ہے وہاں پر وہ جس کا قرآن ذکر کر رہا ہے، اور اس غار کے اوپر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا قرآن نے ذکر کیا ہے اس الفاظ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم اس کے اوپر ضرور ایک مسجد بنائیں گے۔ وہ مسجد تو منظم ہے لیکن اس کے باقیات نظر آتے ہیں، محراب نظر آتی ہے، چوہدی نظر آتی ہے۔ یہ بات میں کیوں بتانے لگ گیا آپ کو؟ ویسے نہیں بتانے لگ گیا، میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ یہ 7 لوگ تھے جو مختلف روایات جو مضبوط جس پر علماء نے اتفاق کیے، یہ 7 لوگ تھے، یہ نبی نہیں تھے، یہ نبی نہیں تھے، یہ اللہ والے تھے۔ یہ کون تھے؟ اللہ والے تھے۔ قرآن کا ذکر کر رہا ہے، یہ لوگ چلے، کیوں چلے جناب؟ بولے وہاں کا ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام دقیانوس تھا۔ قرآن نے اس واقعے کو ذکر کر رہا کیا ہے۔ میاں قرآن قصے اور کہانی کی فقط کتاب تو نہیں ہے نا، قرآن واقعے ذکر کرے تو کچھ درس دے گا، قرآن واقعے ذکر کرے تو کچھ نظریات دے گا، قرآن واقعے ذکر کرے تو تمہارے کچھ نہ کچھ عقیدے کی حفاظت کی بات کرے گا۔ یہ 7 لوگ چلے، کیوں چلے جناب؟ ایک بادشاہ تھا دقیانوس، اس نے کہا یا تو تم اپنا جو دین ہے وہ چھوڑ دو یا پھر تم مجھے وہ مان لو، اور نہ میں تمہیں دوسری صورت یہ ہے کہ قتل کر دوں گا۔ یہ 7 لوگ تھے، انہیں اپنا دین عزیز تھا، انہیں اپنا دین محبوب تھا، بولے کہ دین تو نہیں چھوڑنا۔ گھر چھوڑا، قرآن ذکر کر رہا ہے، بچوں کو چھوڑا، قرآن ذکر کر رہا ہے، اہل و عیال کو چھوڑا، قرآن ذکر کر رہا ہے، وطن کو چھوڑا، قرآن ذکر کر رہا ہے۔ یہ چلتی ہے، بولے چھوڑ دیتے ہیں، گھر ہی وطن چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دین نہیں چھوڑنا ہے۔ سبق حاصل کر رہے ہیں آپ، سبق حاصل کر رہے ہیں آپ۔ ذرا سی بات ہوتی ہے انسان مصلحت پسندی پر اتر آتا ہے۔ یہ اصحاب کہف کا قصہ قرآن بیان کر رہا ہے، سب کچھ چھوڑا، وطن کو چھوڑا، چل دیے، یہ دین نہیں چھوڑا، بولے دین تو نہیں چھوڑنا ہے، چل دیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، یہ غار کے اندر انہوں نے آرام کی کرنا تھا۔ ابھی جب یہ چلے تو ساتھ میں ایک کتا سو لیا۔ قرآن نے اس کتے کو بھی ذکر کیا ہے اور اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی ذکر کیا ہے۔ باسط ذراعیہ بالوسیط، یہ آیت ہے قرآن کی، یعنی کہ اس طرح کتا بیٹھا ہوا ہے، اس کے بیٹھنے کے انداز کو بھی ذکر کیا ہے نا؟ تو وہ قرآن اس کا نام تدمیر ہے، لیکن وہ چل دیا۔ تو اب وہ لوگوں نے کہا ایک دوسرے سے کہ تو واپس کرو، دقیانوس بادشاہ کو خبر ہو جائے گی ظالم ہے، اس کے گھوپنے کی وجہ سے ہماری اتنا سب کو مل جائے گی، ہمیں مار دیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی شان قدرت، رب نے اس کتے کو بولنے کی صلاحیت دے دی۔ اب وہ کتا کہتا ہے کہ وفاداروں کے اوپر تو تیری موقع کرتے، غداران رسول اللہ پر موقع کرتے، غداروں پہ موقع کرتے۔ سمجھو، تو انہوں نے جب دیکھا تو اللہ والے کے جانتے تھے اللہ کی شان بڑی ہے، تو انہوں نے کہا ٹھیک آپ تم ہمارے ساتھ رہو۔ یہ یہیں پر واقعہ رکھنا، میں خود آپ کو ضروری بات کر رہا ہوں کہ یہی واقعہ رکھنا۔ ایک مولوی ہے، ایک مولوی کتا ہے، ایک کتا ہے، انہوں نے ساتھ میں رکھ لیا۔ اب ایک دوسرا میں آپ کو تاریخ کے حصے میں لے کے جاؤں۔ ایک مولوی ہے جس کا نام بلم باور ہے، تفاسیر اس کا ذکر ہے۔ ایک مولوی بھی ہے اور انسان بھی ہے، اور اس کے اوپر اتنا اللہ کا فضل ہے کہ یہ جو دعا کر دے وہ قبول ہو جایا کرتی تھی۔ مستجاب الدعوات کہا جاتا تھا اسے۔ لوگ دعائیں کروانے آتے تھے، اس کے بعد دعائیں کر دو، جو کر دے وہ ہو جاتا تھا، جو کہہ دے وہ ہو جاتا تھا۔ رب کا اس کے اوپر اتنا فضل تھا۔ یہ مولوی ہے، یہ صافے اور جبے والا ہے، یہ مولوی ہے بلم باور۔ کچھ لوگ آئے اس دور کے جو نبی تھے ان کے دشمن، کہا کہ نبی کے خلاف دعا کرو، تو پیسے کا لالچ دیا، اور مولوی اس نے پیسے کے لالچ میں اور بھی بہت کچھ معاملات میں آ کر اس نے بدعا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی شان، ان نبی کا نام جہاں لینا چاہتا تھا زبان پہ اس نبی کا نام ہی نہیں آتا تھا، یہ اپنا نام لے لیا کرتا تھا، یہ
بددعا نبی کے لیے کرنا چاہتا تھا. زبان سے بددعا کے الفاظ وعدہ ہوتے تھے، لیکن جب نام لینا چاہتا تھا ان کا ان کے لیے تو اس کا اپنا نام زبان سے ادا ہوتا تھا. توجہ ذہن میں رکھنا، یہ دو واقعے ہیں. یہ کتا ہے، یہ اللہ کے محبوبوں سے محبت کر لیا ہے، اور یہ مولوی ہے اور اس کے اوپر رب کا فضل بھی ہے. اس نے اللہ کے ایک محبوب کے لیے بددعا کرنے کی کوشش کری. اب تاریخ اٹھا کر دیکھو اور احادیث اٹھا کر دیکھو اور تفاسیر اٹھا کر دیکھو. علماء فرماتے ہیں اب میدان قیامت ہوگا، تم بھی ہوگے ہم بھی ہوں گے انشاءاللہ ایمان کے ساتھ. یہ کتا جس نے جو انسان بھی نہیں ہے، جس نے اللہ کے نیک بندوں سے محبت کر لی تھی، رب اس کو کل میدان قیامت میں اسی مولوی کی شکل میں انسان بنا دے گا اور جنت کا حقدار بنا دے گا. اور یہ مولوی جو ہے اس کو کتا بنایا جائے گا اور جہنم میں دھکیلا جائے گا. سمجھ میں آیا؟ قرآن ہے میاں قرآن، خالی قصے کہانی نہیں ہے. سمجھو ایک کتا ہو اگر، ناپاک ہو اگر تمہارے گھر میں آئے تو تم کہو کہ گھر کو پاک کرو. جسم سے لگ جائے تو کہو کپڑوں کو پاک کرو، بدن سے لگ جائے تو کہو بدن کو پاک کرو. ایک ناپاک جانور ہے لیکن شان رب کی بڑی ہے، محبوبوں کا مرتبہ بڑا ہے، محبوبوں کی عظمتیں بڑی ہیں، محبوبوں کی رفعتیں بڑی ہیں. اگر کتا رب کے نیک بندوں اللہ والوں سے محبت کر لے تو کتا ہو کر انسان بنایا جائے اور انسان بنانے کے بعد جنت کا حقدار بنا دیا جائے. میاں ہم نے تو محبت احمد مختار سے کری ہے، ہم نے تو محبت سید الابرار سے کری ہے، ہم نے تو محبت غریب النواز سے کری ہے. کتا نبی کی نہیں بلکہ نبی کی امت کے ولیوں سے محبت کر لے. میرے نبی تو سارے نبیوں کے امام ہے نا، میرے نبی تو سارے رسولوں کے امام ہے نا، ان کی امت کے ولی بھی سارے نبیوں کی امت کے ولی سے آیا ہے. کتا اگر اللہ والوں سے محبت کر لے، قرآن کہہ رہا ہے انسان بنایا جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے جنت میں لایا جائے گا، قرآن کہہ رہا ہے جنت کا حقدار بنایا جائے گا. اگر تم غوث اعظم سے محبت کر لو، آج وہابی اعتراض کرتا ہے، آج دیوبندی اعتراض کرتا ہے، کیا لے کے جا رہے ہو غریب النواز کے پاس، کیا توڑے بھاگے جا رہے ہو بہلائی شریف، کیا لے کے جا رہے ہو معصوم ملت کے عرض کے اندر. تو کہنا کتے نے جو لینے گیا تھا آواز سنانے وہ دوائی لینے جا رہے ہیں، وہ تو تنویر لینے گیا تھا، وہ بھی جنت لینے گیا تھا. ہم بھی اللہ والوں کے دربار و دربار میں جنت لینے جا رہے ہیں. تو میاں اللہ قرآن کس سے کہانی نہیں ہے فقط. سمجھو سورہ کہف 15واں پارہ عذاب کہف قرآن کہتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. یہ قصہ کہف اور رقیم ہماری بڑی عجیب نشانیوں میں سے ہے. سمجھو قرآن کہہ رہا ہے کانوا من آیاتنا عجبا، ہماری بڑی عجیب و غریب نشانیوں میں سے ہے. سمجھو واقعہ تفصیل میں اگر ہوتا تو میں اس کے اور بھی پہلوؤں کو بیان کرتا اور بھی نکات کو بیان کرتا، لیکن میں بس اکڑ لانے لگ گیا. وہ نبی کی امتی تھے، نبی نہیں تھے، اللہ والے تھے، ہے نا. اور پھر ہمارے حضور کی امت کے اللہ والوں کی شان پھر کیا ہوگی، پھر ان کا مرتبہ کیا ہوگا، پھر ان کا مقام کیا ہوگا. بات حضور معصوم ملت کی آئی، میں اللہ والوں کا ذکر بھی چھڑا. کون معصوم ملت میں اکثر بات نہیں کرتا، لوگ کہیں گے والد التفاق کر رہے ہیں، لیکن نہیں. سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ نے جگہ فرمایا تھا اپنے والد کی یہاں پر آیت بیان کی، تعریف کری تھی کہ اللہ اس لیے نہیں کہتا کہ وہ میرے والد ہیں، اس لیے کہتا کہ میں نے ان کے اندر وہ چیز دیکھی. کون حضور معصوم ملت؟ حقیقت کے اندر جو کہا گیا نا کس شان سے رہتا تھا الفتح کا شہزادہ، کس شان سے رہتا تھا الفتح کا شہزادہ. انداز حکیمانہ، کردار فقیرانہ. میں ابھی بتا رہا تھا، مولانا عامر صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کو بتا رہا تھا کل ہی کی بات ہے رات میں کہ میرے پاس ایک مفتی صاحب جو بریلی شریف کے اندر پڑھایا کرتے تھے، اب ضعیف ہو گئے ہیں، عمر زیادہ ہو گئی ہے. ابھی میرے پاس چند
हुकूमत लखनऊ के अंदर भी उसी की पार्टी की थी, लेकिन जब तेवर देखे थे अल्लाह को अकबर देखने वालों ने तो 11वीं शरीफ के जुलूस में ऐलान किया था कि मासूम रजा किसी के हाथ पर नहीं बिका है। ठीक था तो ठीक, जब उसने अपनी लड़की की शादी के अंदर वहाबियों को बुलाया तो मैंने उसी दिन उसका जनाजा पढ़ा दिया। सुभान अल्लाह। लोगों ने कहा क्या कर रहे हैं, कौन सी दौर की बात कर रहे हैं, मुकदमा तक जाएंगे। फरमाया अल्लाह और उसका रसूल मददगार है, बहुत से आज़म मददगार है। मैं अगर बात करूं हुजूर मासूम मिल्लत के वाक़यात जो मैंने अपनी आंखों से मुशाहदा किया, सच्चाई ये है बाबू, हकीकत ये है जो कुरान ने कहा हल जज़ाउल इहसान इल्ला इहसान, क्या इंसान का बदला इंसान के अलावा भी कुछ होता है। ये वो अल्लाह वाले हैं जिन्होंने तुम्हारे ईमान की हिफाजत करी है, तुम्हारे अकीदों की हिफाजत करी है। और हकीकत ये है मियां, सच्चाई ये है कि हुजूर मासूम मिल्लत इत्तिबाए मुशाहिद मिल्लत का नाम था। जिस बात पर हुजूर मुशाहिद मिल्लत मुकम्मल तौर पर एतमाद किया करते थे उस बात का नाम हुजूर मासूम मिल्लत था। मैं आपको क्या बताऊं, यूं अगर बातें अगर निकली तो बात तफसील में चली जाएगी, लेकिन मैं आपको बात एक मेरे ज़हन के अंदर आ रही है वो मैं आपको बताऊं। क्या शान थी हुजूर मासूम मिल्लत की, क्या मकाम था हुजूर मासूम मिल्लत का, क्या मर्तबा था हुजूर मासूम मिल्लत का। अल्लाहु अकबर। वो मैं बैठा हुआ था, एक शख्स था, उस शख्स के कुछ मामलात हुजूर मासूम मिल्लत के सामने आए और फरमाया, लोग बता रहे थे कि हज़रत बड़ा पैसे वाला है, सेठ है, हज़रत रसूल वाला है। फरमाया निकल मेरे मदरसे से, तेरा कदम भी नापाक मेरे मदरसे में नहीं पड़ना चाहिए, पहले दीन सही सलामत रख फिर मेरे मदरसे में वो तेवर थे, वो शान थी, वो मकाम वो मर्तबा कमियां जिन्होंने बेलौस चीज की खिदमत कर दी और बेलौस चीज की खिदमत कर कर आज अल्लाह अकबर ज़ेरे ज़मीन आराम फरमा है। किस शान से रहता था, बुलबुल का शहजादा, अंदाज हकीमाना, किरदार फकीराना, न सिर्फ ये कि शहर के भी शरीफ। अगर आप उठाकर देखो तो वो कोटा बस्ती के सरजमीन मौलाना आमिर साहब बैठे हैं, इन्होंने वहां पर पढ़ाई करी है उस मदरसे के अंदर। आज जो रोड बन गए हैं वो दौर वो मामला मैं देखा करता था हुजूर मासूम मिल्लत का, रात में जाते और वो जीप के सफर, और वो भी जीप का सफर हमारे दौर में आ गया तो उससे पहले टांगे और रिश्ते और तमाम मामला। अगर जब लौट के आते थे तो हम देखते थे अगर गाड़ी मुबारक खड़ा करते थे तो धूल गिरा करती थी, लेकिन हुजूर मासूम मिल्लत हो, जद्दी का शहजादाने शेर में सुन्नत हो। सच्चाई ये है लोगों ने पैसों वालों की बेटियों के पास जाकर दीन की बात करी है। ये वो है तुम्हारे पीर और पीरजादे जिन्होंने सेठियों की परवाह नहीं करी, पहले गरीबों की ईमान की हिफाजत करी है, पहले गरीबों की बस्तियों के अंदर। ये वो शान अल्लाह वालों की, ये वो मकाम और मर्तबा। इसीलिए किसी आशिक रसूलुल्लाह ने कहा है कि अल्लाह अकबर हशमत तेरे पूजे से देता है सदा रिज़वा, जन्नत के तलबगारों इन गलियों में आ जाना, जन्नत के तलबगारों इन गलियों में आ जाना। अल्लाह अकबर। सरकार हुजूर मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला की शख्सियत पर मेरे ज़हन में बहुत से नुकात और ज़हनी वाक़यात हैं, लेकिन इजमाल ये है अगर मैं करामात बयान करूं तो करता ही चला जाऊं, आप सुनते ही रह जाओ, लेकिन इजमाल ये है कि उलमा ने फरमाया कि इस्तिकामत अला दीन ये सारी करामतों से बढ़कर है। और हुजूर मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो दीन के ऊपर जो इस्तिकामत थी वो देखने वाली नजरों ने देखा है, वो जानने वाले लोग जानते हैं कि हुजूर मासूम मिल्लत का गुस्सा और आपका जलाल कभी ऐसा न हुआ कि शरीयत के अलावा किसी मसले पर आपने फरमाया हो। वो सरकार हुजूर मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह अन्हु खिदमत दीन की कर गए और करने के बाद जाते जाते जब दीन की खिदमत कर गए तो सुभान अल्लाह अहले बैत पाक मुस्तफा के अदब भी बता गए हैं, है ना। तो मैं गवाह और मेरे साथ न जाने कितने लोग गवाह हजरत के जनाज़ा मुबारका को पीलीभीत शरीफ से लेके चले तो हम भी बैठे थे और हमारे आपके वहाँ के नजरुल रज़ा भाई वो भी गवाह इस बात की, आप पूछिएगा उनसे भी, वो साथ में बैठे थे, है ना। वो नजरुल रज़ा भाई आते हैं और भी 15-20 लोग फरमान के लिए भी बैठे थे, मशारिक भैया थे और लोग थे। तो कुछ लोग जो 25-50 लोग जो जिसमें हजरत का जनाज़ा मुबारका रखा था जिस PCM में, तो वहीं हम लोग मनक़बत पढ़ते हुए पीलीभीत शरीफ से पिपरा माहिम शरीफ के लिए निकल चले थे।
ٹھنڈی کا زمانہ تھا، تو پھر اس کے بعد نعت و مرتبت پڑھتے ہوئے چل رہے تھے۔ تو جب ہم لوگ نکلے وہاں سے تو حضرت کا جو وہ تھا جس کو کہیے گہوارہ پلنگ کہہ رہی تھی آپ سمجھنے کے لیے، تو وہ جو تعزیہ شریف امام علی مقام کا نقشہ جو آج حضرت کے آستانے کی سراہنے لگا ہوا ہے، اگر آپ اردو میں دیکھیں گے آستانے کے، تو وہ لے کے آئے گا پلنگ کے نیچے کسی نے رکھ دیا۔ ہم لوگ بھی ذہن کہاں حاضر تھا اس وقت، تو ہم لوگ بھی اپنا چل دیے۔ جب چلے تو دیکھنے والے لوگوں نے دیکھا کہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا، سرکار مفہوم ملت کو جو جنازہ مبارکہ پیش فرما رہا تھا، اللہ کو ایسا لگا تھا کہ پلنگ سے اٹھ کر حضرت باہر سے تشریف لے آئیں گے۔ کسی کا اتنی عقل نہیں کام کر رہی تھی۔ میں نے پردھان بھیا کو فون کیا کہ یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اور ابھی تو 400 کلومیٹر دور جانا ہے، کیا کیا جائے گا؟ یہ تو 2 کلومیٹر جا پا رہا ہے۔ پردھان بھیا نے کہا کہ میں پوچھ کے بعد میں بتاتا ہوں حضرت، تو انہوں نے آگے بات کری ہوگی۔ پھر تھوڑے دیر بعد ان کا فون آیا، ہم روکے ہوئے تھے کہ کیا کریں، تو کہا کہ وہ آپ پلنگ کو ہٹا دیجیے، کھڑا کر دیجیے سائڈ کے اندر اسی DCM میں، اور نیچے گدے بچھا دیجیے، اور نیچے حضرت کو تشریف کر دیجیے۔ ہم لوگوں نے پھر یوں نہیں کیا، پلنگ جو تھا جس پر تھے وہ سائڈ پر کھڑا کر دیا اور نیچے گدے بچھائے، حضرت وہاں لیٹے، اور جیسے ہی حضرت لیٹے تو آپ کو تعزیہ شریف کا سراہنے رکھ دیا۔ نیچے تشریف لے آئے، تو جب تعزیہ شریف سراہنے رکھ دیا، حضرت نیچے تشریف لے آئے، تو ہم لوگ نعت و مرتبت پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگی تو حضرت نے فرمایا بیٹا میں کیسے اوپر سے لیتا، نیچے تم نے امام علی مقام کا روزے کا نقشہ رکھ دیا۔ زور سے جاتے جاتے دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے امام علی مقام اور اہل بیت پاک مصطفیٰ کا ادب کر کے بتا دیا، اور یہ پیغام دے دیا ہم نبی والے ہیں، ہم صحابہ والے بھی ہیں، ہم اہل بیت مصطفیٰ والے بھی ہیں۔ یہ بے ادبی تو درکنار، اگر انسان جاتے جاتے امام پاک کے روزے کا نقشہ میرے نیچے ہوگا، معصوم روزہ کو نہیں گا۔ دیکھنے والی نہ جانے کتنی آنکھوں نے دیکھا، اور پھر جب حضرت نے یہ فرمایا تو میری آنکھ کھلی، اسی DCM میں میری آنکھ لگ گئی تھی۔ کئی رات کے لگے ہوئے تھے، تو میں نے مشاہدے میں بغل میں بیٹھے تھے، میں نے کہا دیکھو حضرت نے ایسے ایسا فرمایا، تو وہ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا ہاں اب بات سمجھ میں آئی، ورنہ میں بھی سوچ رہا تھا وہ ابو جی کہتے ہیں حضرت کو کہ ابو جی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیوں معاملہ ہو رہا ہے، اب بات سمجھ میں تیار آ گئی کہ امام علی مقام کا روزے کا نقشہ ہم نے حضرت کے نیچے رکھ دیا تھا۔ بات یہ ہے میاں، اگر یہ باتیں کسی اندھے دل کو بتاؤ گے شکوک و شبہات آئیں گے۔ ایمان والا دل تو جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے جب مدعا بولنے لگا تو پھر یہ اللہ والوں کی شان تو بڑی ہوتی ہے، ان کا مقام تو بڑا ہوتا ہے، ان کا رتبہ تو بڑا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں یہ لگ گیا بابو وہ دین کی حفاظت، مجاہد ملت آئے تمہارے گاؤں میں تمہارے دین کی بات کری، مزدور ملت آئے تمہارے گاؤں میں تمہارے دین کی بات کری، مزدور ملت آئے تمہارے گاؤں میں تمہارے دین و ایمان کی بات کری، عقیدے کی بات کری، تمہاری عبادت ایمان کی بات کری، اور واقعے کشمیر اور تھوڑی سی انداز جان آئے تمہارے دین کی حفاظت کی بات کری ہے۔ یاد رکھنا میاں بابو، یاد رکھنا کہ محسن کے احسان کو وہی بھلا دیتا ہے جو حرام کہلاتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، آپ کو جو قبرستان آگے آگے لیتے ہیں، اگر نگاہیں ہو تو دیکھو ان کو، ان کے ایمان کی بھی حفاظت شہزاد قاضی شرف سنتی نے فرمائی ہے۔ وہ جو آج قبرستان میں لیتے ہیں میں الحمدللہ میں کہہ دیتا ہوں چین و سکون سے لیتے ہیں، اطمینان سے لیتے ہیں، ایمان کے ساتھ جنت کی بہاروں میں لیتے ہیں، لیکن کیوں لیتے ہیں؟ وہ جو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کیا مہکتے ہیں مہکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، منہ پہ چلتے ہیں بھٹکنے والے، جگمگاؤں کی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے۔ معلوم یہ ہوا ان اللہ والوں کے قدم لزوم میمنت کی وجہ سے تمہارے اور ایمان ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت لیتے ہیں قبرستانوں میں۔ آپ پوچھئے اگر نگاہیں ہو تو کسی نے کہا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کو، نگاہیں ہو تو دیکھ ان کو، جیسے پیدا لیے بیٹھے، بڑا آسان ہے، بڑا آسان ہے پروپیگنڈے کے شکار ہو کر 4 باتیں کر جانا، لیکن میدان عمل میں بھی تو آؤ نہیں نا، پتہ چلے گا کھڑیا کیسی کھڑی ہوتی ہے۔ 6 مہینے اگر کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے ہم لوگ، اور یہ نہیں کہ بہت 6 مہینے بعد آنا تو دھن دولت لے کے
जवानी रात थी, हुजूर बीमार थी। हजरत ने कहा मासूम मिल्लत ने कि मैं अब नहीं जाऊंगा। तो सुभान अल्लाह, शेर पे सुन्नत की जात निराली। तो सुभान अल्लाह, हम आप लोगों की दादी पीरानियों की सहाबा की भी जात निराली। फरमाने लगी कि हजरत मासूम मिल्लत से, बेटा तुम्हारे वालिद ने जाते जाते ये कहा था कि दीन की खिदमत के लिए मेरे बच्चों को लगा देना। दुनिया वहाबियत की न कहने पाए किस्मत अली था चला गया, कहे तो ये कहे एक गया मुझे को हम पर मुसल्लत कर गया। तो बेटा तुम्हारे वालिद ने दीन की खिदमत में तुम्हें लगाया है, मेरी खिदमत के लिए नहीं लगाया, तुम्हें दीन की खिदमत के लिए जाना है। और जब वालिदा का इंतकाल हुआ है, तुम आपको मिलत पहले शहर के शरीफ में नहीं थे, बेबरा माहिम शरीफ में थे, और वहाँ से सरकार मासूम मिल्लत रज़ी अल्लाह ताला तशरीफ लाए हैं उस दौर के अंदर। बता ये रहा हूँ मियाँ, आज सोशल मीडिया में बातें कर लो, इख्तिलाफ की जो चाहे मुँह निकाल लो, लेकिन हकीकत ये है, सच्चाई ये है, ये बात गैर भी मानता है कि अगर आज भी वहाबियत, देवबंदियत, नजदियत, रहमुल्लियत आज भी गद्दाराने रसूल के लिए जो और जो कौम बरसरे अल्लाह अकबर बरसरे पैकार खड़ी है, जो बगैर खौफ के लोगों के लाइन में खड़ी है, वो वही है जो सरकार से बेशक उन्नत के ताल्लुका है, वही खानदान हशमतिया है, और उसी के अहराम है, और उसी के मुहिब्बीन और मुतक़ीन अहले सुन्नत। अब कौन बात कर रहा है मियां? लिखा था मसले आला हज़रत, मसले आला हज़रत, मसले आला हज़रत। आला हज़रत क्या कह रहे हैं? कौन बात? उतना ही बयान कर दो जो आला हज़रत ने बयान किया है, उतना ही बोल दो, उतना ही बोला जा रहा है। वहाबियत का गाँव मुँह पे नहीं आ रहा है, तो बंदियत की नाम मुँह पे नहीं आ रही है, और ज़बान पे मसले आला हज़रत के चर्चे हैं। और जो सही मानों में मसले आला हज़रत की तरजीह और इशाअत कर रहे हैं, उन्हें बागी कहा जा रहा है, उन्हें अल्लाह अकबर ऐसा वैसा कहा जा रहा है। मियां याद रखना, सच्चाई वो है जो सच्चा न बोलती है, हक वो है जो झूठा नहीं है, झूठा किया करता है। मैं कल कह रहा था कि मेरे हाफिज साहब कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आला हज़रत के तेवर रखते हैं, और आला हज़रत ने कहा था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक तरफ वादाए दी है, एक तरफ पैहाते दी, एक तरफ वादाए दी है, एक तरफ पैहाते दी, लेकिन बंदा है तन्हा जहां तुम पे करो साथी साथी कह के पुकारो, साथी हो तो न पाए, फिर झुल्ला कर सर दे पटको, चल ले वाला वाली है, चल ले वाला वाला। अल्लाह उसका रसूल मददगार है। पर अपनी तकरीबात का खत्म करने लग गया। मैं यूं आदि भी नहीं कि बस बहुत ज़्यादा ले लूँ, बातें आ गई, कुछ याददाश्तें आ गई, कुछ बड़ों की बुजुर्गों की बातें ज़हन में आ गई, बात कुछ और करने लग गया था, साबिक़ खैर का जिक्र करने लग गया था, उसी के ज़िम्मे में बुजुर्गों की बातें याद आ गई। तो याद रखना मियां, अपनी जड़ को पकड़े रखना, अपनी जड़ को पकड़े रखना। उस रस्सी से जिससे तुम बांधे गए हो, उससे अगर तुम अपनी गर्दन छुड़ाओगे, दाएं बाएं भागोगे, तो जो भेड़िए ताक में है वो तुम्हें उचक लेंगे, उचक लेंगे। अपनी रस्सी से बंधे रहना, अपनी जड़ को पकड़े रहना, उसको ना भुलाना। और वो जड़ ये है कि तुम्हारे और हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करी है, तो सरकार शेर पे सुन्नत ने करी है, मुशाहिद मिल्लत ने करी है, मासूम मिल्लत ने करी है। अल्लाह ताला इन्हीं अल्लाह वालों की मोहब्बत हम सब के दिलों में बसाए। अब आखिरी एक ऐलान भी करके तो बात आई गई, इतनी करी दी है, इंशाअल्लाह वो जनवरी 29 और 30 को सरकार मासूम मिल्लत का उर्स सरापा कुद्स भी है। यूं तो दावत में क्यों दूं, हज़रत आपके भी है ना, तो आपको दावत क्यों दूं, ऐलान कर दे रहा हूँ कि इंशाअल्लाह सबको उसमें आना है, और हज़रत के फैज़ से